اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ ورب قائم ليس له قيامه من قيامه إلا السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کو اپنے عبادات کے لیے اور اس کی ادائیگی کے لیے قبول فرمایا ہے، اور ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اس کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے، اس کی برکتوں سے، اس کے فوائد سے، اس کے ثمرات سے محروم ہیں۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے مقاصد سے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس سے واقفیت ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ آدمی کوئی بھی دنیا کا کام کرتا ہے تو پہلے اس کا تعین کرتا ہے، اس کے مقصد سے واقف ہوتا ہے، اس کے فائدے سے واقف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر روزے کیوں فرض کیے گئے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا تھا، اپنے ضروریات سے، اپنی خواہشات سے، اپنے مطالبات سے دور رکھنا تھا، ان سے محروم کرنا تھا، اور اس سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے مقاصد سے اور اس کے فائدوں سے کی واقفیت نہ رکھتے ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اتنا عظیم الشان فریضہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اس کے مقصد سے واقف ہوئے بغیر اس کو رکھنا اور اس کی ادائیگی کرنا گویا یعنی اس کے مقصد سے جو ہے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسرے اس کے روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم جو ہے زمین کی مٹی سے بنایا ہے، اور اس کے اندر جو روح کو رکھے ہیں وہ اپنے جانب سے، اپنے حکم سے، اپنے امر سے اس کے اندر اس کو منتقل کیا ہے۔ تو روح کا جو آئی ہے وہ من جانب اللہ آئی ہے، اور عالم
جو ملکوتیت ہے اور عالم بالا سے چل کر آئی اور انسان کے جسم میں جو ہے منتقل ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح ہے، دوسرے جسم ہے. جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو اس کے تقاضے، اس کے مطالبات اور اس کے جو ہے ضرورتیں پوری ہوتی ہے انسان کی مٹی کے ذریعے سے. اگر کھانا ہے تو اس کے کھانے کے تمام چیزیں جو ہے کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ زمین سے اگ رہی ہے اور مل رہی ہے اور حاصل ہو رہی ہے. انسان کتنے دنیا کے اندر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اربوں خربوں انسان آئے ہیں، اور سب کے غذا کی فراہمی کہاں سے ہو رہی ہے؟ زمین سے ہو رہی ہے. اللہ نے زمین کے اندر تمام چیزوں کے خزانے محفوظ کر دیے. پانی کا مسئلہ ہو تو پانی کا خزانہ محفوظ ہے، اور غلے کا مسئلہ ہو، اناج کا مسئلہ ہو تو اناج اور غلہ بھی زمین سے فراہم ہو رہا ہے، اور پورے انسانوں کو اس سے کہ اس کی فراہمی ہو رہی ہے اور اس کا حصول ہو رہا ہے. انسانوں کو اگر جو ہے سبزی ترکاری کی ضرورت پڑی تو وہ تمام چیزیں بھی زمین سے حاصل ہوتی. انسان کو گوشت کھانا ہے تو انسان جو جانوروں سے اپنے گوشت کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو جانور بھی جو ہے زمین سے اگنے والی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کے اندر وہ گوشت بنتا ہے اور انسانوں کو اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. کپڑوں کی ضرورت ہوئی تو کپڑا بھی جو ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. تو انسان کا جسم زمین سے بنا، مٹی سے بنا، تو اس کی تمام ضرورتیں کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ زمین سے پوری ہو رہی ہے. اور ان چیزوں کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. ایک دن پیاسا نہیں رہ سکتا ہے، ایک دن بھوکا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ کھا رہا ہے، ایک دن خالی فاقے سے رہ جائے گا تو پریشان ہو جاتا ہے. جسم مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کہ آج مجھے کھانا نہیں ملا، آج میرا پیٹ نہیں بھرا ہے نا. تو انسان جو ہے ان چیزوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے، ہمیشہ اس کو ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو ویسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے روح کو بھی اس کی غذائیں جو ہے متعین کی. انسان کی روح کی غذا یہ نہیں ہے کہ اچھے کھانے ہوں، اچھے لباس ہو، اچھے مکان ہو، اچھے مشروبات ہو، اچھے معقولات ہو، اچھی خوشبوئیں ہوں، اچھے مناظر ہو. اس کی روح جو ہے اس سے اس کی غذا اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے اور اس سے مطمئن نہیں ہوتی. تو اللہ نے ہر چیز کی جو غذا متعین کی ہے وہی غذا اس کو ملے گی تو کیا ہوگا؟ اس کا مطالبہ پورا ہوگا، اس کی ضرورت پوری ہوگی. انسان کو یہ بولے بھائی کہ بھائی تم کھانا نہیں کھانا ہے، تم کیا کرو، جو ہے دوسرے اپنا پیٹ بھرنا ہے تو تم کو جو ہے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جو ہے صرف کیا پڑھو؟ نماز پڑھتے رہو اور جو ہے تلاوت کرتے رہو تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا. تو فرمایا ایسی بات نہیں، اللہ نے ہماری ضرورت جو بنائی ہے، تلاوت کریں گے اور نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، لیکن ہمارے پیٹ کی اور ہمارے جو ہے بھوک کا جو مداوع ہوگا اور اس کی تلافی ہوگی اور ضرورت پوری ہوگی وہ کھانے کے ذریعے سے ہوگی. تو جیسے انسان کے پیٹ کی تمام ضرورتیں اس کی جو ہے متعین غذائیں ہیں، ویسی جو ہے انسان کی روح کی بھی غذا ہے اور اللہ نے اس کو متعین کر دیا ہے کہ اللہ کا اس کی غذا کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے. تو فرمایا کہ انسان اللہ کا ذکر کرے گا اور اس کو یاد کرے گا تو اس کی روح کی غذا ملے گی، اس کی روح کے اندر بیداری پیدا ہوگی،
اس کے روح کے اندر طاقت پیدا ہو. اگر آدمی اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے کتاب کی اور قرآن کی تلاوت کرے گا، تو انسان کی روح کی غذا اس کو حاصل ہوگی، اس کو توانائی حاصل ہوگی. انسان جب جو ہے نمازوں کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور نمازوں کا اہتمام کرے گا، تو فرمایا کہ اس کے روح کی ضرورت پوری ہوگی. اور روزے رکھے گا تو فرمایا انسان کی روحانی غذا کا سامان اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھا ہے. تو جتنی عبادتیں ہیں اور جتنے تلاوت کا سامان ہے، جتنی دعائیں ہیں اور جتنے جو ہے احکامات ہے، وہ روح کی غذا ہے. کیا ہے؟ تو جیسے ایک انسان جو ہے ایک دن اگر کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کا جسم کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے کھانا دیا جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. تو فرمائیں کہ ویسی جو ہے روح بھی مطالبہ کرتی ہے. انسان کی روح کیا ہوتی ہے؟ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے غذا حاصل ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کا سامان یہ کیا کہ دن بھر تم کو جو ہے 5 نمازیں پڑھنا ہے تاکہ روح کی غذا انسان کو حاصل ہوتی رہے اور روح طاقتور رہے اور توانا رہے اور وہ بھی جو ہے زندہ رہے اور وہ بھی قائم رہے اور وہ بھی جو ہے یعنی کیا کرے، یعنی اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے. جو لوگ جو ہے اپنے اکثر جسم کی جو ہے کیا کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرنے کا، اس کے خواہشات کو پورا کرنے کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں خالی، تو ان کا جسم جو ہے موٹا ہوتا چلے جاتا ہے اور جسم توانا ہوتا چلے جاتا ہے اور جسم طاقتور ہوتا چلے جاتا ہے. ان کا نفس جو ہے کیا ہو جاتا ہے، طاقتور ہوتا چلے جاتا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو انسان کی روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. پھر وہ انسان جس کی روح مردہ ہو جائے، کمزور ہو جائے اور جو ہے یعنی تو فرمایا کہ جب اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو انسان کا جسم اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کا نفس جو ہے اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات اس پر غالب ہو جاتی ہے. اور انسان ہمیشہ جو کیا کرتا ہے، پھر اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اپنے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، ایک حیوان بن جاتا ہے جو صرف چرنا جانتا ہے، جو صرف کھانا جانتا ہے، جو صرف اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو وہ حیوان بن جاتا ہے کیا، بلکہ بعد میں درندہ بن جاتا ہے. اس کی روح اگر مردہ ہو جائے، اس کی روح کمزور ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ حیوان نہیں بلکہ درندہ بن جاتا ہے. اس کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا ہے، انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں، انسانوں کو رسوا کرنے میں، ان کو پریشان کرنے میں، ان کو قتل کرنے میں، ان کو بھوکا رکھنے میں کیا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. آج اسرائیل جو ہے حیوان بنا ہوا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے کیا کہ وہ مردہ ہے. جو اسرائیل اور یہودی ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر روح نہیں ہے، وہ جسم کے غلام ہیں اور وہ نفس کے غلام ہیں اور نفس کی غلامی کرتے کرتے اتنے حیوان بن گئے، اتنے درندے بن گئے ہیں کہ وہ بچوں پر بھی رحم نہیں کر رہے. کیا نہیں کر رہے؟ بچوں پر بھی رحم نہیں کر رہے، ان پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں. عورتوں پر رحم نہیں، بچوں پر رحم نہیں، بیماروں پر رحم نہیں، زخمی جو ہے ان پر رحم نہیں، جو مریض ہے ان پر رحم نہیں ہے. سب پر جو ہے انسان کیا کرتا ہے، جب حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر رحم ختم ہو جاتا ہے، رحم کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، وہ حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے. اب وہ اسی لیے چاہتا ہے کہ کیسے خون بہا جائے اور کیسے انسانوں کو قتل کیا جائے اور کیسے انسانوں کو پریشان کیا جائے. اس کے اندر ہی اس کو کیا ہوتی ہے، جو ہے اس کو مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے. سارے دنیا کے انسان بھی اگر اس کی مخالفت کرے تو وہ اس کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا. تو انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھا ہے کہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکلے، وہ حیوانی
نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے، اور انسان بھی ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر فرشتہ بننے کی کوشش کرتا ہے روزہ رکھ کر فرشتہ بننے کی کوشش کرتا ہے کہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اپنی کچھ ان کے خواہشات نہیں ہیں، تو انسان روزہ رکھ کر بھی کیا کرتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں کچھ پیوں گا نہیں، اور میں اپنے خواہشات کے پورا بھی نہیں کروں گا، میری نظریں نہیں بھٹکیں گی، میرے خیالات نہیں بھٹکیں گے، میری جو ہے ہاتھوں سے اور اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میری زبان سے کس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میرے خیالات بھی پاک صاف رہیں گے۔ یہ روزے کے کیا ہے مقاصد، کہ انسان کی روزے کے ذریعے سے اس کی نگاہوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے زبان کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے اعضاء و جوارح کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کی فکر کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو انسان روزہ رکھ کر مشق کرتا ہے کہ میں کیا بن جاؤں، ایک جو ہے فرشتہ نما انسان بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ فرشتہ نما انسان بن جاؤں۔ بلکہ خدائی جو صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیتے نہیں ہیں، تو وہ بھی صفت کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے، خالص میرے لیے، مکمل اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ آدمی چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے خاموشی میں، گھر میں جا کر لوگوں کو بول سکتا میں روزے سے ہوں، اور اندر سے روزے سے نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کے اخلاص میں، اللہ کے واسطے، صرف للہیت کے ساتھ انسان روزہ رکھتا ہے۔ کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کو کھانے سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر کوئی تنہائی میں جا کر کھانا کھانا چاہے، پانی پینا چاہے، اپنے بیوی کے قریب جانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو، لیکن صرف اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں، پورے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود اس کا کیا ہوں بدلہ ہوں، اور میں اپنے ذریعے اس کا انعام، اس کا بدلہ، اس کا ثواب اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو روزے کے ذریعے سے اللہ حاصل ہوتے ہیں اور اللہ سے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تصور کے ساتھ اور اسی مقاصد کو سامنے آ کر آدمی روزہ رکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، روزے کے ذریعے سے میری اصلاح ہو رہی ہے اور میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور میرے اندر جو حیوانیت نکلتے چلی جا رہی ہے، میرے اندر کی خواہشات نکلتے چلی جا رہی ہے، اور میرے اندر کی جو نفسانیت ہے وہ ختم ہوتے چلی جا رہی ہے، اور میرے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے، روحانیت پیدا ہو رہی ہے، اور میری روح جو ہے زندہ ہو رہی ہے، بیدار ہو رہی ہے اور طاقتور ہو رہی ہے۔ تو انسان اگر روحانی اعتبار سے طاقتور ہوگا تو اللہ سے قریب ہوتا چلے جائے گا، اور اس کے اندر فرشتوں کی صفات پیدا ہو جائے گی، اور وہ جو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا روزہ رکھ کر۔ تو یہ گویا لعلکم تتقون کے معنی یہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر احتیاط پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اخلاص و الہیت پیدا ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ روزے کا مطالبہ ہے، اور اس کا جو ہے گویا ثمرہ ہے، فائدہ ہے۔ اس اعتبار سے روزانہ آدمی اپنا جائزہ بھی لیتے رہے کہ روزہ رکھنے کے ذریعے سے واقعی میری اصلاح اور تربیت ہو رہی کہ نہیں، کیا خالی میں بھوکا ہوں، بھوکا رہ رہا ہوں، بس باقی تمام چیزیں کر رہا ہوں، میری نظریں بھٹک رہی ہے، میرے خیالات بھی گندے ہیں، میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، اور میں غیبت بھی کر رہا ہوں، اور میرے اعضاء و جوارح سے لوگوں کو نقصان بھی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور میں جو ڈنڈی بھی مار رہا ہوں اور لوگوں کو پریشان بھی کر رہا ہوں اور گانے بھی گا رہا ہوں، اور میرے تمام جو ہے ایکٹیویٹیز ہے، اور وہ میری تمام سرگرمیاں جاری ہے جو عام 11 مہینوں میں تھی، تو فرمایا پھر روزے کا فائدہ نہیں ہے، خالی آدمی بھوکا رہ رہا خالی بس۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بہت سے جو ہے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رکھنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو خالی بھوکے رہتے ہیں، بس بھوک کے علاوہ ان کو کچھ فائدہ پہنچتا نہیں ہے، کوئی ثواب ملتا نہیں، کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں، کوئی ان کا تزکیہ نہیں ہوتا، کوئی ان کے اندر اچھے صفات پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور کوئی ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔
وہ خالی بھوکے رہتے ہیں بس. تو اللہ کو بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر آدمی اپنا اس کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں روزانہ کہ ایک عشرہ گزر گیا، میری کتنی اصلاح ہوئی اور میری کتنی روحانی تربیت ہوئی ہے اور تزکیہ ہوا ہے اور کتنی پاکیزگی پیدا ہوئی. آدمی خود محسوس کرے گا روزہ رکھنے کے بعد، جب رکھے گا تو اس کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے. یہ روزے کے فوائد ہیں، وہ خود محسوس کرتا کہ واقعی مجھے کچھ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں دعائیں کا اہتمام کر رہا ہوں اور میں غلط کاموں سے محفوظ ہوں، غلط کاموں سے محفوظ ہوں. تو یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہے. اس کا ہم لوگ جائزہ بھی لینا چاہیے کہ واقعی میں روزہ رکھ رہا ہوں تو ایک عشرہ گزر گیا رحمت کا، میں نے رحمت کا کچھ حصہ، خدا کی رحمت کا کچھ حصہ حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ کہ وہی سے میں جو پہلے سے تھا وہی سے، جو پہلے سے میں یعنی جس روش پہ چل رہا تھا اور جس راستے پہ چل رہا وہی سے چھوں. میرے کوئی اعمال میں اور میرے جو اخلاق میں اور میرے کردار میں اور میرے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میں جیسے تھا وہی سے چھوں. بس کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. اور کیا لائے؟ کچھ نہیں. ویسی جیسی جہاں کیسے دم ٹیڑھی ٹیڑھی ہے. رمضان بھی آیا، ایک رمضان کے ذریعے سے کوشش کیجیے کہ ہماری دم صحیح سیدھی ہو جائے، لیکن معاملہ میں نے جائزہ لیا اپنا تو میری آنکھیں ٹیڑھی ہے، غلط ہے، نظریں غلط ہے، خیالات گندے ہیں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، زبان سے بھی کیا کر رہا ہوں، یعنی غلط باتیں نکال رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، سب چیزیں کر رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی میری کوئی اصلاح نہیں ہو رہی اور میں صرف بھوکا رہ رہا ہوں. فرمایا بہت سے شب دار ایسے ہیں ورب قائم لیس من قیام الا السحر، کہ جاگنے کے علاوہ کچھ ملتا نہیں. رات میں جاگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ تربیت نہیں ہو رہی، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، کوئی مغفرت کا سامان نہیں ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں میں ہی کہہ رہا تھا کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد روزانہ ہم لوگ محسوس کریں کہ میں اپنے نفس کے غلامی سے کتنا نکل رہا ہوں، اپنے خواہشات کی غلامی سے کتنا نکل رہا ہوں، اور کتنے میرے اندر یعنی جو ہے فرشتوں کی صفات پیدا ہو رہی ہے، کتنی سچائی آ رہی ہے، کتنی طہارت آ رہی ہے، کتنی پاکیزگی آ رہی ہے، کتنا میرے اندر میلان پیدا ہو رہا ہے عبادات کی جانب سے اور اچھائیوں کی جانب اور خیر کی جانب، میرے اندر کتنی جو ہے خواہش پیدا ہو رہی ہے. آدمی پہلے نہیں چاہتا کہ بھئی میں نماز پڑھوں، میں طہارت کروں، طہارت سے رہوں اور میں جو ہے تلاوت کروں اور میں دعائیں کروں. آدمی کی طبیعت چاہتی نہیں. آج روزہ رکھنے کے بعد بھی آدمی نہیں چاہتا کہ میں تلاوت کروں، میں دعائیں کروں. یعنی میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ میں جو ہے روزہ رکھنے کے بعد بھی جو ہے کیا کر رہا ہوں، دعاؤں میں کوئی مزہ نہیں آ رہا مجھے اور مجھے اس میں کچھ دل نہیں لگ رہا ہے. تو گویا میرا روزہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہا. آدمی جب گولی کھاتا ہے مریض بننے کے بعد تو اپنا جائزہ لیتا ہے کہ میں گولی کھانے کے بعد کتنا فائدہ ہوا مجھے اور کتنا میرا جو ہے ٹیمپریچر کم ہوا اور میں نے جس مرض کے لیے گولی کھایا تھا اس سے فائدہ پہنچے گا نہیں کہ خدا نخواستہ اس سے کچھ الٹا جو ہے ریئیکشن آ رہا ہے اور اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. تو آدمی دوائیں جب استعمال کرتا ہے تو اپنا جائزہ بھی لیتا رہتا ہے کہ آیا ان دواؤں سے میرا کتنا جو ہے فائدہ حاصل ہوا، مرض کم ہوا. تو ویسے جو ہے روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا واقعی روزہ رکھنے کے بعد میں روزے داروں میں ہوں کہ نہیں ہوں، اور روزے کے ذریعے سے میری اصلاح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اور میری تربیت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اور اللہ کے میں قریب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں. یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر اتنے تمام چیزوں کا اہتمام کیا تھا کہ انسانوں کو نوازنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے، رحمت کے یعنی بارش کے اعتبار سے، مغفرت کی بارش کے اعتبار سے اور جہنم کے دروازے بند کر کے جنت میں جانے کے واسطے اور دوزخ سے خلاصی کے واسطے تمام چیزوں کا سامان کیا تھا. تو آیا میرے بندے نے کچھ فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھا؟ یہ رحمت کا مہینہ تھا، یہ مغفرت کا مہینہ تھا، یہ جو ہے بابرکت مہینہ تھا، یہ عظیم مہینہ تھا، عظمت والا مہینہ تھا. کتنا ہم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اس اعتبار سے یعنی ہم لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کم از کم ہماری اس مہینے میں مغفرت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مغفرت ہو جائے، ہم واقعی کچھ انسان بن جائیں. فرمایا کوئی آدمی رمضان کے اندر بھی انسان نہیں بن سکا اور اس کی اصلاح نہیں ہو سکی تو پھر باقی 11 مہینوں میں پھر وہ انسان نہیں بن سکتا، وہ حیوانی رہے گا، وہ درندہ ہی رہے گا.
تو روزہ ملنے کے بعد بھی انسان نہیں بن پا رہا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، تو فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی منحوس نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کمبخت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے شقی نہیں ہے۔ ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دیتی ہے، وہ تمام اس کے تکالیف کو برداشت کر لے گی، لیکن جو ہے بیٹے کے تعلق سے کئی بد دعا کا جملہ نہیں نکالے گی۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ میرا جملہ میرے اپنے بیٹے کے لیے ایسا نہ نکل جائے کہ میرے زبان سے نکل جائے اور وہ اللہ کو قبول ہو جائے، اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی کیا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اپنے امت سے، لیکن آپ نے بھی اس رمضان کے مہینے کے تعلق سے یہ یعنی کیا کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم سے آئے، اور انہوں نے آ کر بد دعا دی کہ رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ انسان کو مل رہا ہے، ایمان والے کو مل رہا ہے، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو فرمایا پھر وہ کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اب یہ مہینہ بھی ملنے کے بعد بھی ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ دواخانے میں آیا تھا مریض، لیکن بہت کوشش کی ہم نے، اس کا علاج نہیں ہو پایا، اب آپ اس کو لے آ سکتے، کیا کر سکتے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب آپ اس کو گھر پہ لے جاؤ، اب جوا کرو، یہاں پر کوئی علاج کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو ویسے ہی فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر اس روحانی امراض کا علاج نہ ہو پائے تو پھر فرمایا تو پھر اب کوئی راستہ نہیں۔ تو میں اور ہم سب جو ہے کوشش کریں کہ رمضان ملنے کے بعد ہم صرف بھوکے پیاسے نہ ہو، بلکہ ہمارے اندر یعنی کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہو، یا روزانہ ہم لوگ اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ اس لیے حضور عائشہ کہتی ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی جو ہے آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا تھا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ اپنے گھر میں بستر پہ نہیں جاتے تھے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مغفرت ہو چکی تھی، جو بخشائے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے اندر اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اتنا زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے۔ تو ہم تو سارے زمانے کی کیا ہے یعنی جو ہے گناہ گار ہیں، اب بگڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر انشاءاللہ میں کیا کر لوں گا، اپنی مغفرت کروا لوں گا انشاءاللہ۔ یہ کوشش کریں ہم لوگ زیادہ زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں رمضان کے مہینے کے اندر، کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں، اور ہم محتاج ہیں ہر مسئلے کے اندر، اللہ کے ہر مسئلے کے اندر محتاج ہے، اپنے صحت کے اندر، اپنے تجارت کے اندر، اپنے زندگی کے اندر، اپنے تمام جو ہے مسائل کے اندر، اپنے بال بچوں کے مسائل کے اندر، اور دنیا آخرت کے مسائل کے اندر، اور بہت سے حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان تمام مسائل کے اندر ہم محتاج ہیں اللہ کی مدد کے، اس کی اعانت کے۔ تو ہم لوگ خاص طور پر اس مہینے کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، آئندہ 11 مہینے ہمارے لیے کیا ہو، اچھے ہو، صحت مند رہیں ہم لوگ، اور آپ کے نیک بندے بن کر رہیں، اور ہم آئندہ بھی رمضان کے بعد بھی ہم اللہ آپ کے عبادت گزار بندے رہیں، اللہ آپ کے احکامات ادا کرنے والے ہوں، اس کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور خاص طور پر اپنے جو عالم اسلام کے لیے اور جو ہمارے ملک کے اور پوری دنیا کے جو حالات بن رہے ہیں وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، اور ہم لوگ خالی اس کا تماشائی بن کر اس کا خالی کیا کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا رہتا، ہم کیا کر سکتے۔ تو ہم لوگ جو ہے کم سے کم دعاؤں کا اہتمام کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے کہ یہ حالات ہم پر آئے ہیں، اور عالم اسلام پر حالات آئے ہیں، فلسطینی مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، اور یہ تمام حالات دیکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے، کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی ہے، اور کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوتی ہے، تو گویا ہمارا ٹیمپریچر، ایمانی ٹیمپریچر گر گیا اور بالکل انتہائی درجے پر پہنچ چکا ہے، کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور باقی جو دو اشیاء رہ گئے ہیں مغفرت کا ہے اور جو ہے دوزخ سے خلاصی کا ہے، کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان کو حاصل کر کے رہیں گے، اس کی برکتوں کو، اس کی مغفرت کو، اس کی رحمتوں کو، اور اپنے آپ کو بنا کر رہیں گے، اس کا تہیہ کر۔ ہمارا کام جو ہے کوشش کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو رمضان کے اندر جو ملتا ہے وہ سب سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے
کہ ہم سب کو جو ہے یعنی رمضان کی قدر کرنے کی اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کی اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے روحانی اعتبار سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حضرت علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہی ہے، آمین کہہ کر مہر لگا دی کہ اب یہ دعا قبول ہی ہونے والی ہے۔ یہ بددعا جو دی گئی ہے اس میں قبول نہ ہونے میں کوئی اب رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے انہوں نے بددعا دی، اور کس کے کہنے پر دی؟ اللہ کے کہنے پر دی، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں دی، اس پر آمین لگا کر کے آپ کی بھی تائید ہے اس کے ساتھ کہ رمضان کے مہینے کے اندر پھر بھی ہماری مغفرت نہیں ہوتی ہے اور ہماری تربیت نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جو 20 دن یا 19 دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کچھ اہتمام کریں گے، دعاؤں کا بھی، تلاوت کا بھی، نمازوں کا بھی، اور جو ہے دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ سلوک اچھا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی سنیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے کہ مدارس اور مکاتب کا نظام بند کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ مدرسہ بند ہو جائے۔ ان کو معلوم ہے کہ مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے لوگوں کو امام ملیں گے، علماء ملیں گے، داعی ملیں گے، مجاہد ملیں گے، انہی کے ذریعے سے پورے قوم اور نسل کے اندر اور آئندہ مسلمانوں کے اندر جو دینی بیداری رہے گی انہی مدارس، مساجد، مکاتب کے ذریعے سے باقی رہے گی۔ تو ان کو باقی رکھنا ہم سب کا اولین فرض ہے موجودہ حالات کے اندر۔ یہاں یہ مدرسہ اپنا مدارس جو ہے اپنا کام کرتے رہے، یہاں سے علماء اور حفاظ فارغ ہوتے رہے، اور یہیں سے جو ہے مسلمانوں کو دینی اور دعوتی اعتبار سے کھیپ ملتی رہے، افراد ملتے رہے۔ اس کا ضروری تقاضا ہے کہ ہم ان کا تربیت، ان کی اعانت کریں اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہم اپنا اخلاقی فرض سمجھیں۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر عام طور پر ہم لوگ زکوٰۃ عطیات نکالتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ